اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب۔ ناظرین محترم، 13 رجب بلابدت باسعادت مولائے کائنات امیر مومنان غالب کل غالب علی ابن ابی طالب، جو شیعوں کے لیے بہت ہی مبارک، بہت ہی باعظمت اور بہت ہی خوشی کی تاریخ ہے۔ آپ سب تمام مومنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور رسول گرامی اسلام کی حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ عنوان و صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب، مومن کے صحیفے کا جو عنوان ہوگا، یعنی وہ مومن جب قیامت میں حاضر ہوگا تو اس کی جو فائل ہوگی، اس کا جو پروندہ ہوگا، جیسے کتاب ہوتی ہے، کتاب پہ موضوع لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتاب کس موضوع میں ہے، اسی طریقے سے مومن جب قیامت کے دن پیش کیا جائے گا تو اس کی جو فائل ہوگی، اس کا جو پروندہ ہوگا، اس پہ محبت مولائے کائنات، یعنی یہ علی مرتضیٰ کا چاہنے والا مولائے کائنات کا محب ہے، اس سے اس کی شناخت ہوگی۔ واضح سی بات ہے کہ جس کے پروندے پر، جس کے نام اعمال پر یہ لکھا ہو کہ یہ محب علی ہے، اس کا حساب کتاب اور اس کا مقام، اس کی عظمت الگ ہے۔ تو عزیزوں، محبت مولائے کائنات ہم سب کے لیے، تمام شیعان حیدر کرال کے لیے، جو کہ مولائے کائنات کی محبت اور آپ کی امامت اور خلافت بلا فصل کے قائل ہیں، ایک عظیم نعمت ہے۔ خود محبت اہل بیت و علی ابن ابی طالب، محبت مولائے کائنات ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ اس نعمت سے سب کو نہیں نوازتا، اور یہ نعمت محبت مولائے کائنات، محبت علی، یہ نعمت ہم کو ایسے ہی نہیں ملی ہے، بڑی مشقتوں، بڑی زحمتوں اور بڑی قربانیوں سے یہ ولایت ہم تک پہنچی ہے۔ ہم ایک ایسے امام کی ولایت اور محبت کے قائل ہیں، اور ایسے امام کی محبت دل میں رکھتے ہیں جو حقیقی کائنات کا امام ہے، جس کا کردار، جس کا تقوی، جس کا علم، جس کی حکمت، ہر صفت میں، ہر کمال میں اگر آپ دیکھیں گے تو مولائے کائنات واقعاً آپ کو جس طرح سے ایک امام کو ہونا چاہیے، وہ تمام صفات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بہت سے دنیا میں لوگ ہیں جو پتہ نہیں کس کس کی امامت کے قائل ہیں، لیکن اگر کہیں پر واقعی امام جس کے اندر تمام صفات جلال و جمال پروردگار، جس کا مظہر ہو جو ذات، وہ مولائے کائنات کے ذات ہے، اس محبت کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں، بڑی مشقتیں اٹھائی گئی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ محبت جو ایک عظیم نعمت ہے، جو ایک کیمیا ہے، جو ایک اکسیر اعظم ہے، اس محبت کو چھیننے کے لیے دشمنان اہل بیت اور مولائے کائنات کے جو دشمن تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ابو اسود دویلی مولائے کائنات کے صحابیوں میں سے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی، خلیفہ وقت کے طرف سے حلوہ بھیجا جاتا ہے، زعفرانی حلوہ۔ اس وقت میں آپ سوچئے زعفرانی حلوے کی بہت قیمت تھی۔ 4-5 سال کی بچی ہے، جب خلافت دربار سے یہ حلوہ آتا ہے تو بچی ہے، جب گھر میں حلوہ آیا تو بچی کھا لیتی ہے۔ جب والد گھر پہ واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد خبر ملتی ہے کہ خلیفہ وقت کے طرف سے اور دربار سے یہ حلوہ بھیجا گیا تھا، تو ابو اسود دویلی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، بیٹی کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ حلوہ ہمارے لیے کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ تاکہ اس حلوے کے ذریعے ہمارے دل سے محبت علی، محبت مولائے کائنات کو نکال دیا جائے، تاکہ ہم ان کے طرفدار ہو جائیں، علی کو چھوڑ دیں۔ 4-5 سال کی بچی ہے، لیکن کس طریقے سے محبت مولائے کائنات پر پروان چڑھی عزیزوں، کہ جیسے ہی بچی نے یہ سنا
کہ یہ حلوہ دشمن علی کی طرف سے آیا ہے، یہ حرام لقمہ دشمن مولا کائنات کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ تو اس ایک مرتبہ بیٹی نے اس حلوے کو نکال دیا حلق سے، حلق میں انگلی ڈالی، الٹی کر دیا، اور اس کے بعد یہ شعر، کیونکہ ایک ادیب کی بیٹی تھی، یہ شعر وہ بیٹی کہتی ہے شعر میں، اور کیا عجیب گفتگو اور کیا اظہار محبت کرتی ہے مولا کائنات سے، آپ دیکھیے۔ کہتی ہے کہ اب شہد المظفر یبن ہند نبی علیک احساب و دینا معاذ اللہ کیف یکون ھذا و مولانا امیر المؤمنین۔ اے ہند جگر خار کے بیٹے، کیا تو ایک حلوائے زعفرانی کے ذریعے یہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے دین اور حسب و نسب کو بیچ دیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک حلوے کے ذریعے ہم اپنے دین اور حسب و نسب بیچ دیں، علی کا در چھوڑ کے تمہارے دروازے پہ آ جائیں؟ ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ کیف یکون ھذا، پھر کہتی ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، و مولانا امیر المؤمنین، جبکہ ہمارا مولا اور آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، یعنی جس کے پاس علی جیسا امام ہو، علی جیسا آقا و سرور ہو، علی جیسا مولا ہو، وہ علی جیسے مولا کو چھوڑ کر کبھی تم لوگوں کی طرف نہیں آ سکتا۔ تو ایک 4-5 سال کی بچی کی عقیدت دیکھیے، تو کیسے محبت علی کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن قربان ہوں ان والدین پر جنہوں نے اپنے بچوں کو محبت مولا کائنات اور محبت اہل بیت پر پروان چڑھایا۔ عزیزو، بہت عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے، لیکن محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اور یہ تقاضے ہم نہیں بیان کر رہے ہیں، خود ائمہ طاہرین نے بیان کیا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنے کو محب کہہ بھی سکتے ہیں، کیونکہ شیعہ بننا تو بہت مشکل ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور امام سے کہنے لگا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو امام نے کہا تم ہمیں اپنا شیعہ نہ کہو بلکہ محب کہو۔ تو عزیزوں، یہی محب ہونا بھی ہمارے لیے بہت عظیم نعمت ہے۔ امام نے کہا ہمیں تم اپنے کو ہمارا شیعہ نہ کہو، ہمارے شیعہ تو سلمان تھے، ابوذر تھے، مقدار تھے، یہ لوگ ہمارے شیعہ تھے۔ محب بن جانا ہی ایک عظیم نعمت ہے، اور بے شک جس کے دل میں محبت اہل بیت اور امامت کی محبت ہو، امام برحق کی محبت ہو، واللہ لنور الامام انور فی قلوب المؤمنین من شمس المضیہ، امام کا نور لوگوں کے دلوں میں روشن سورج سے زیادہ واضح ہے۔ تو عزیزوں، جس دل میں امام کی واقعی محبت ہو اور اس کی محبت کا نور پایا جاتا ہو، وہ دل کبھی غلط چیزوں کی طرف، غلط فکر کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث میں ملتا ہے کہ خود فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام، خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ من احبنا فلیعمل بعملنا، جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ ہم سے محبت رکھتا ہے، تو ہمارے عمل پر عمل کرے، یعنی جس طریقے سے ہم نے زندگی گزاری ہے، جو دستور عمل ہم نے دیا ہے، اور جس طریقے سے عمل کر کے ہم نے پیش کیا، اس طریقے سے ہمارے عمل پر عمل پیرا ہو اور ہمارے نقش قدم پر چلے، تو وہ حقیقی محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ اور حقیقی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کو ناراض نہ کرے۔ تو عزیزوں، یہ بہت عظیم نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم امام سے محبت رکھتے ہیں تو ہمارا کردار، ہمارے رفتار، ہمارے اعمال ایسے ہونا چاہیے جس سے ہمارے امام کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور صرف یہ مولا کائنات کے بنسبت نہیں، بلکہ جو ہمارے وقت کے امام ہیں ان کے بنسبت بھی ہماری یہی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم ان کی محبت رکھتے ہیں، ان کی امامت کے قائل ہیں اور ان کو اللہ کا بنایا ہوا حقیقی نمائندہ سمجھتے ہیں اور ان کی امامت کا اقرار کرتے ہیں اور ان کی محبت کے قائل ہیں، تو اپنے کردار اور رفتار و اعمال کو ایسا بنائیں کہ جو ان کی
مرضی اور خوشنودی کے مطابق ہو۔ بے شک ہمارے اعمال شب جمعہ وقت کے امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ شیعوں نے اچھے اعمال انجام دیے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے شیعوں کے اعمال اچھے نہیں ہیں، برے اعمال ہیں، گناہ ہیں، تو ناراض ہوتے ہیں، ناراحت ہوتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ملتا ہے۔ بے شک ایک امام اپنی امت کا درد رکھتا ہے، جس طریقے سے رسول گرامی اسلام مولا کائنات، اسی طریقے سے ہمارے وقت کا امام بھی ہمارے لیے درد رکھتا ہے دل میں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رفتار و کردار کو اسی روش، اسی طریقے پر لے کے چلیں جو امام کے حقیقی چاہنے والوں کا طریقہ تھا، جو سلمان و ابوذر یا دوسرے محبین کا طریقہ تھا، کہ کبھی بھی اپنے اعمال و رفتار و کردار سے اپنے امام کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں عزیزوں، محبت ہی عظیم سرمایہ ہے، محبت ہی ہمارا دین اور ہماری پہچان ہے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ حل الدین الا الحب والبغض، دین محبت و نفرت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ جہاں محبت ضروری ہے وہاں دشمنان اہل بیت سے نفرت بھی ضروری ہے۔ البتہ نفرت کرنا اور ہے، اظہار نفرت کہاں پہ ہونا چاہیے، کس فضا میں ہونے چاہیے، کس شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ زمانے کے تقاضے کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے۔ لیکن محبت اور نفرت اور دونوں کا اظہار اور دونوں کو ہمیں اپنی نسلوں تک منتقل کرنا ہماری شرعی، اخلاقی اور عقیدتی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔